اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے کہ مد کی کتنی قسمیں ہیں، کتنی قسم کی مد ہوتی ہے۔ آپ نے قرآن پاک میں صرف 2 طرح کی مد ہی دیکھی ہوں گی، 2 طرح کے مد کے سمبل دیکھے ہوں گے، ایک یہ والی مد اور ایک اس طرح کی مد۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ورڈ پر ہم مد کر کے تو پڑھتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے مد کر کے تو پڑھنا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مد آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہاں پر ہم نے کتنا لمبا اس ورڈ کو کر کے پڑھنا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم 1 بائی 1 ایک مد کی قسم کو پڑھیں گے۔ آج جو ہم مد کی قسم کو پڑھنے والے ہیں وہ ہے مد متصل۔ مد کی 4 اقسام ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد عارض اور مد لازم۔ آج ہم پڑھیں گے مد متصل یعنی کہ پہلی قسم کے بارے میں۔ مد متصل کی کیا پہچان ہے، ہم اس مد کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ کون سی والی مد ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھتے ہیں، جو کہ بہت ہی آپ کو آسان طریقے سے، آسان الفاظ میں آج آپ کو سمجھانے والی ہوں۔ اگر آپ قرآن پاک کے حافظ بھی نہیں ہیں، پھر بھی آپ کسی کو بھی پڑھتا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا سنیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر کون سی مد ہو سکتی ہے اور اس کو کتنا لمبا کر کے پڑھنا چاہیے تھا۔ تو اس کو آج نوٹ فرما لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی پہچان کی طرف۔ مد متصل کی پہچان بہت ہی آسان ہے۔ یہ مد آپ کو لفظ کے درمیان میں ملے گی، یعنی کوئی بھی ورڈ لکھا ہوگا اور وہ مد جو ہوگی وہ درمیان میں ہوگی، اور اس مد کے فوراً بعد اوریجنل شکل کا حمزہ ہوگا، یعنی یہ والا حمزہ ہوگا جو کہ حمزہ کی شیپ ہوتی ہے، یہی والا حمزہ ہوگا، اور اس سے پچھلے والے حرف پر مد ہوگی، یعنی مد جو ہے لفظ کے درمیان میں ہوگی، اسی کلمے میں ہوگی، اور اس مد کے فوراً بعد حمزہ ہوگا۔ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ مد متصل ہے۔ اس مد کو 3 سے 4 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی 3 سے 4 سیکنڈ اس مد کا ڈیوریشن ہے۔ آئے گی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 66، یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ۔ یہاں پر آپ دیکھیے نشا، مد جو ہے لفظ کے درمیان میں ہے اور اس کے فوراً بعد آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے جو کہ اپنی اوریجنل شکل کا ہے، اصلی شکل کا ہے، او۔ تو اس کا مطلب ہے یہ والی جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اس کو ہم نے 4 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے، کم از کم اس کی مقدار 3 سے 4 سیکنڈ لازمی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے سورہ قلم میں آیت نمبر ہے 11، ہمازٍ مشاء بنمیم۔ یہاں پر بھی دیکھیے مد آپ کو لفظ کے درمیان میں نظر آ رہی ہے اور اس کے فوراً بعد وہی والا حمزہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والی مد بھی مد متصل ہے، اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے، کم از کم 4 سیکنڈ آپ اس کو لازمی لمبا کریے گا، 4 الف کی مقدار لازمی لمبا کرنا ہے۔ آپ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ مد ہے اور اس کے فوراً بعد حمزہ ہے تو آپ کو اس کی بہت آسانی سے پہچان ہو جائے گی۔ سورہ ملک میں بھی آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر ہے 27، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے مد لفظ کے درمیان میں ہے اور اس کے بعد فوراً سے حمزہ ہے، سیئت، ٹھیک ہو گیا۔
امید ہے کہ آج کی کلاس میں ہم نے مد متصل کے بارے میں پڑھا ہے، وہ بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم مد کی دوسری قسم پڑھیں گے جو کہ مد منفصل ہے، اس کی پہچان کے بارے میں بھی جانیں گے۔ کل کی ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔